السلام علیکم دوستو، روڈ شو کے ساتھ عابد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں موجود ہوں پشتو فلموں کی پہلی ہیروئن یاسمین خان کی قبر میں۔ پشاور کے علاقے کاکشال میں یہ قبر موجود ہے۔ یاسمین خان کو تقریباً 25 سال پہلے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ آج ان کی یہ قبر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح ہری بھری اور تر و تازہ ہے جس طرح 25 سال پہلے ابتدا میں بنائی گئی تھی۔ اس قبر سے چند قدم دور ہی ان کا وہ گھر موجود ہے جہاں یہ سالہ سال رہائش پذیر رہیں۔ یاسمین خان پشتو کی پہلی ہیروئن تھی۔ یوسف خان شیربانو میں یہ ہیروئن کے طور پر آئی اور بدر منیر ان کے ہیرو تھے۔ اس فلم کے بعد ان دونوں کی جوڑی اتنی کامیاب رہی کہ اس نے سینکڑوں فلموں میں اکٹھے کام کیا اور لاتعداد کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹی۔ یاسمین خان ویسے تو پشتو فلموں کی حد تک تو ایک کامیاب اداکارہ تھی، مگر ان کی ازدواجی زندگی کو اتنی خوشگوار نہیں تھی۔ پہلی شادی انہوں نے اداکار ساکی سے کی، دوسری شادی انہوں نے باری اسٹوڈیو کے مالک سے کی اور تیسری شادی پشاور کے ایک تاجر عارف اللہ سے کی، اور یہی شخص پھر ان کے قتل کا اور ان کی موت کا سبب بنا۔ رات کو اندھیرے میں ان کے سر پر گولی مار کے ان کے گھر میں انہیں قتل کر دیا گیا تھا، جس کے الزام میں ان کے خاوند کو گرفتار کیا گیا، مگر بعد ازاں انہیں شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر رہا کر دیا گیا۔ بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عارف اللہ کو بھی ایک گینگ وار میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ یاسمین خان کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ پشتو فلموں کا جو کلچر تھا جس وقت، جو کہ پشتون روایات کے مطابق تھا، اس وقت تک تو فلموں میں کام کرتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فلمیں چھوڑ دی اور روحانیت کی طرف مائل ہو گئی، انہوں نے اللہ سے لو لگا لی، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ مدرسہ بھی شاید بنایا، خیرات زکوٰۃ، اس حوالے سے بے شمار انہوں نے رفائی کام کیے۔ اور یاسمین خان کی یہ قبر 25 سال پرانی ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہری بھری اور تازہ ہے۔ گورکن کا یہ کہنا ہے کہ یہاں متعدد لوگ آتے ہیں، چاہے وہ وی آئی پیز ہوں یا عام لوگ ہوں، اس خاتون سے وہ محبت کرتے ہیں، یاسمین خان کی محبت میں یہاں آتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں۔ گورکن نے یاسمین خان کے متعلق ایک بڑی عجیب بات بتائی، جو بھی انٹرویو میں آپ دیکھ بھی لیں گے، کہ 2 ماہ بعد ان کی قبر کشائی ہوئی تھی پوسٹ مارٹم کے لیے، اور اس وقت ان کی لاش بھی بالکل تر و تازہ تھی اور ان کا کفن بھی اس طرح تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اچھا فقیر گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ قبر آپ نے بنائی، ان کو تدفین بھی آپ نے کی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے آپ نے ہی نکالا تھا۔ جی تو کچھ صورتحال بتائیے، کیا منظر تھا اس وقت جب آپ نے اس کی قبر کھولی تقریباً 2 ماہ کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2 مہینے بعد ہم نے اس کو دوبارہ نکالا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے، تو گورنمنٹ کے سب آفیسران یہاں پہ موجود تھے۔ ہم نے نکالا تھا تقریباً 2 مہینے بعد، جیسے ہم نے پہلے اس کو دفنایا تھا ویسی کی ویسی ہی یہ پڑی تھی۔ تو ہم تو ادھر پشاور کے گورنمنٹ کے قبرخانے، ہمارے سامنے ایسے کیسز بہت زیادہ تھے، لیکن یہ جس طرح کا کیس یہ آیا ہے نا، تو میرے خیال سے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس کو بخشا ہوگا انشاءاللہ۔ تو کیا ان کا آپ کے خیال میں ایسی چیزیں لوگوں کی خدمت کرتی تھی؟ سنا ہے وہ مدرسہ بھی بنایا تھا انہوں نے، کیا؟ جی بے شک، یہ یہاں کے رہائش پذیر تھے سامنے قائد آباد کے۔ ہر جمعرات کے وہ جو ہے نا اس کی طرف سے سالن بنتا تھا، روٹیاں بنتی تھی، غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، خیرات زکوٰۃ دیتی تھی، عمرہ بھی کیا تھا، باپردہ عورت تھی، کسی نے بھی آج تک اس کا جو ہے نا شکل نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، فلموں میں کام کرنے کے باوجود پردہ دار؟ جی بہت پردہ دار عورت تھی۔ ہم خود ہی یہاں کے رہائش پذیر ہے، ہم نے بھی آج تک اس کا شکل سامنے سے نہیں دیکھا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یاسمین خان کی قبر پر آئے ہیں، ایک اداکارہ ہے اور پشتون معاشرے میں اداکاروں کو کچھ بہتر اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں لوگ آ رہے ہیں، میں جتنی دیر سے آئے ہوں بہت سارے لوگ آئے ہیں جو دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت میں یہ جو اداکارہ تھی، لیکن اداکارہ کے برعکس یہ ایک انسان دوست شخصیت تھی۔ ہم اسی علاقے کے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم گھر کے فیملی کے زنانوں سے اور زنوں سے سنے کہ یہ انتہائی باپردہ عورت تھی، اور اس طرح باپردہ عورت تھی کہ اسی پردے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی قتل ہوا ہے۔ اور لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ جس دن رات کو یہ قتل ہو رہی تھی، ان کے خاوند کے پاس کچھ میں دوست ان کے آئے تھے، وہ خاوند نے کہا کہ تم شربت یا چائے لے کر آؤ اور میرے دوستوں کے ساتھ مل جاؤ، ملاقات کرو، تو اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں بغیر مردوں کے آپ سامنے میں نہیں آتی۔ اسی بات پہ بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ 2 مہینے بعد ان کی پوسٹ مارٹم یہاں پر ہوئی۔ پوسٹ مارٹم میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح سلامت، ان کے کفن میلہ تک نہیں ہوا تھا۔ تیسری بات ان کی یہ تھی، ہر جمعرات کو یہاں پر خیرات کرتے تھی، محلے میں ارد گرد کے میں یہ قبرستانوں میں جو لوگ آتے تھے ان کو یہ دعوت دیتی تھی۔ تیسری بات یہ روزے کی حالت میں یہ مری تھی۔ محرم کا غالباً مہینہ تھا،
اور روزے کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کہ یہ خاتون واقعی ایک بڑی اچھی خاتون تھی، انہوں نے توبہ طائب کر لی تھی، اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس خاتون کو بے پردہ کبھی کسی نے دیکھا۔ پردہ اسکرین جو پردہ سیمی پہ تو لوگوں کو نظر آئی، فلموں میں تو نظر آئی، لیکن حقیقی زندگی میں ایک باپردہ اور اچھی خاتون تھی۔ امید ہے کہ آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے شو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔